ہم 5 سال محبت میں رہے۔ میں اس کی اور وہ میری زندگی بن چکی تھی۔ وہ بہت نازک مزاج لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم جب بھی بات کرتے وہ میری انگریزی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی اور مجھے ڈانٹتی۔ میں 2 سال اس سے بات کرتے کرتے انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت یوں تھی کہ بات نہ کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ہماری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے، قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں حسب معمول اپنی دکان پہ تھا اور اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے، ہماری بات نہیں ہوئی کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر کچھ 4 بجے اس کا میسج آیا، وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی آج میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنے گھر والوں سے بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا چلو بھاگ چلتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں جب اس کے گھر گیا تو گھر پر اس کی امی تھی۔ پھر میں نے اس کی امی سے بات کی تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا بیٹا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے گھر سے جانے لگا تو وہ میرے آگے آئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی یہاں سے چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور گھر آ گیا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی میں آپ کے بغیر زندہ لاش ہوں، مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ خیر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک دن اس کی بارات آئی اور وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ دن گزرتے گئے، میں نے دکان چھوڑ دی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال بعد واپس آیا تو مجھے خبر پہنچی کہ اس کے شوہر نے اس کو جلانا چاہا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ اس کا شوہر بہت ظلم کرتا تھا اور اسے طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں کانپ گیا۔ اگلے روز وہ مجھے گلی میں ملی۔ اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ بھی جل چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی اور ان کو راضی کیا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس کے گھر والے سب پریشان تھے کہ اب اس سے کون شادی کرے گا۔ جب اس کے گھر والے مان گئے تو اس نے انکار کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہنے لگا جو ہوا اسے ایک خواب سمجھ کے بھول جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کیا تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو؟ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا انسان اپنی سچی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ محبت کم ہوتی ہے۔ میں آج بھی پہلے کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کار وہ مان گئی۔ ہماری شادی ہو گئی، ہمارے 2 بیٹے ہیں اور میری بیوی بہت خوش ہے۔
وہ مجھے اکثر محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں کہ یہ نام کیوں، تو کہتی ہے آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ جہاں مطلب مکمل ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کو جسم کا نام دے رکھا ہے۔ میری بیوی محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگی کہ آپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر آپ کی طرح محبت نبھائے تو کبھی کوئی لڑکی دھوکہ کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔